دعائے خیر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک الہی معاف کر جرم و گناہ سرکار الہی معاف کر جرم و گناہ سرکار دا صدقہ مکی مدنی عربی احمد مختار تو پہلے ابو بکر صح عمر ہوشیار دا صدقہ عثمان جامع قرآن حیدر کرار دا صدقہ تو پہلے پاک بی فاطمہ انوار دا صدقہ الہی رحم فرما حسن دلدار دا صدقہ علی اکبر علی اصغر مشیر خار دا صدقہ الہی بخش دے سب حسین اندار دا صدقہ شہید کربلا قاسم میٹھے من ٹھار دا صدقہ تو پالی لاج بے کس کی محمد یار سونے پاک زین العابدین بیمار دا صدقہ تمام اسباب احمد دے تے آلت رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله تعالى على خير محمد وآله وأصحابه أجمعين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا
خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے ما ان مدحت محمدا بمقالتی ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت خالق لم یزل رب کائنات کی بے حد بے انتہا لا تعداد حمد و ثنا اور سرکار دو عالم نور مجسم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی مقدس معطر معمبر بارگاہ بے کس پناہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں دوستوں بھائیوں حاضرین مکرم و سامعین محتشم، گزشتہ جمعہ کی طرح آج بھی ہم اللہ والوں کی معرفت، اللہ رب العزت کے مقبول بندوں کی پہچان کی علامات اور ان کی نشانیوں کے متعلق گفتگو کریں گے۔ خالق کائنات ہم سب کو اپنے ان مقبول بندوں کے صدقے دین متین کی
خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان مکرم، اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کی نشانی بتا رہا ہے، اپنے نیک بندوں کی پہچان بتا رہا ہے کہ جو میرے نیک بندے ہوتے ہیں، جو میرے مقبول بندے ہوتے ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے سوا ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ان کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، دنیا والوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اس لیے نہ ان کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ وہ کسی چیز کے لیے غمگین ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے بھی ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو جنت میں بلند مقام پر سرفراز فرمائے گا۔ اللہ کے مقبول بندے ایسے بھی ہیں کہ خالق کائنات نے ان کو بلند مقامات پر فیض فرمایا ہے، ان کو بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ لوگوں میں سب سے بڑے عقل مند ہیں، سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، سب سے زیادہ عقل والے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے بلند مقام عطا فرمایا ہے، بلند رتبہ عطا فرمایا ہے، تو یا رسول اللہ سب سے زیادہ ان کی سمجھداری کیا ہے، سب سے زیادہ وہ عقل مند کیسے ہیں؟ تو میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ سب سے زیادہ عقل مند اس لیے ہیں، سب سے زیادہ سمجھدار وہ اس لیے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، خالق کائنات کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا مطمع نظر، ان کا جو واحد مقصد ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کا حصول ہوتا ہے، وہ صرف اللہ کی خوشنودی کا حصول ہوتا ہے، وہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر کسی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے ان مقبول بندوں کو نہ اس دنیا فانی کی، نہ دنیا کے اس مال و متاع کی، نہ اس دنیا کی حکمرانی کی کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے مقبول بندے اس دنیا فانی سے بے رغبت ہوتے ہیں، اس دنیا کی حکمرانی سے بے رغبت ہوتے ہیں، اس دنیا کے مال و متاع سے بے رغبت ہوتے ہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی مال آ بھی جاتا ہے تو ان کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ ہم سے یہ مال چھن جائے گا، چوری ہو جائے گا، ان کو ان مال کے چھن جانے کا، اس مال کے چوری ہو جانے کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اگر ان کے پاس سے کوئی مال چلا بھی جائے تو وہ اس پر غمگین نہیں ہوتے، وہ غم نہیں مناتے، ان کو کسی چیز کا نہ خوف ہوتا ہے نہ غمگین ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ لوگ جو ہے ان چیزوں سے بے رغبت ہوتے ہیں۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ دنیا فانی سے بے رغبت ہوتے ہیں، دنیا فانی کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی، نہ اس کی حکمرانی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ دنیا کے مال و متاع کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ میرے جو مقبول بندے ہوتے ہیں، جو میرے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، ان کو کوئی غم نہیں لاحق ہوتا، وہ اس لیے کہ ان کا مقصد دنیا نہیں ہوتا، ان کا مقصد صرف اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے۔
تو عزیزان مکرم، یہ اللہ والوں کی نشانی ہے، یہ اللہ والوں کی پہچان ہے، یہ اللہ والوں کی معرفت ہے کہ اگر ان کے پاس کہیں سے کوئی دولت آ بھی جائے تو پھر ان کو اس کی حفاظت کا کوئی خوف نہیں ہوتا کہ یار ہم اس کی حفاظت کریں گے تو ہمارے پاس رہے گا، نہیں تو یہ ہمارے پاس سے مال جو ہے چھن جائے گا۔ اور ان کو اس چیز کا خوف نہیں ہوتا کہ یہ مال جو ہے چوری ہو جائے گا، کیونکہ وہ ان کو دنیا کی لالچ ہی نہیں ہوتی، دنیا کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، تو اس لیے فرمایا کہ وہ بے خوف ہوتے ہیں اور غمگین نہیں ہوتے۔ تو عزیزان مکرم، اسی طرح اللہ والوں کی پہچان، اللہ والوں کی معرفت کی نشانی ہے کہ یہ بھی ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ہر وقت اللہ کی ذات اور اس کی محبت میں مستغرق رہتے ہیں، اللہ کی ذات میں مصروف رہتے ہیں، اللہ کی محبت میں مصروف رہتے ہیں، ان کو دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اگر ان کو کوئی خبر ہوتی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات کی خبر ہوتی ہے، اللہ کی محبت کی خبر ہوتی ہے۔ وہ ہر وقت اللہ کی ذات میں مصروف رہتے ہیں اور اللہ کی محبت میں مصروف رہتے ہیں، اور ہر وقت وہ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہوتے ہیں کہ ہم ہر وقت اللہ کی حکم کی تعمیل کرتے رہیں۔ جیسا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت فرماتی ہیں کہ میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا، مولا اس دنیا میں تیری مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والا تیرے نزدیک کون ہے؟ تیرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے موسیٰ، وہ شخص جو میرے رضا کے حصول کے لیے اس طرح تیزی دکھاتا ہے کہ جس طرح گدھ اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے تیزی دکھاتی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میری رضا اور میری خوشنودی کے حصول کے لیے وہ تیزی دکھاتا ہے، اپنی طاقت سے بڑھ کر تیزی دکھاتا ہے، اس کا صرف مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں، مجھ سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے، اس کی خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے، تو وہ ایسے ایسے اعمال کی طرف بھاگے جاتے ہیں، دوڑے جاتے ہیں اور ان اعمال کو جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تیزی دکھاتے ہیں، اپنی طاقت سے بڑھ کر تیزی دکھاتے ہیں جن اعمال سے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، وہ شخص جو میرے نیک بندوں سے اس طرح محبت کرتا ہے کہ جس طرح بچہ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو میری مخلوق سے محبت کرتے ہیں، میرے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، وہ بندہ کہ جب کہیں پر میری نافرمانی کو دیکھے، کہیں پر دیکھے کہ کوئی شخص میری نافرمانی کر رہا ہے، میرے حکم عدولی کر رہا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں مصروف ہے تو اس سے وہ برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کی نافرمانی اللہ کے مقبول بندے سے برداشت نہیں ہوتی، اس چیز کو برداشت نہیں کرتا، فوراً اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، اس کو اللہ کی نافرمانی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، کہ جب میرا بندہ کہیں پر وہ میری نافرمانی کو دیکھے تو وہ اس طرح غضبناک ہوتا ہے کہ جس طرح چیتا اپنے لیے غضبناک ہوتا ہے۔ چیتا کس طرح غصے میں ہوتا ہے، کس طرح غضبناک ہوتا ہے؟ فرمایا چیتا اس طرح غضبناک ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے آنے والے لوگ جو میرے دشمن ہیں، جو مجھے مارنا چاہتے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے یا کم ہے۔ وہ لوگوں کے قلیل یا کثیر ہونے کو نہیں دیکھتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آنے والے لوگ مجھ سے زیادہ ہیں، وہ آنے والے لوگ مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں، ان کے پاس زیادہ طاقت ہے، ان کو اس چیتے کو یہ پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ والوں کو بھی اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ سامنے کھڑا شخص جس کے خلاف میں بات کر رہا ہوں یا جس کا میں ہاتھ روک رہا ہوں، جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور میں اس کو اللہ کی نافرمانی سے روک رہا ہوں، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے،
وہ وقت کا حکمران ہے، وہ لوگ تعداد میں زیادہ ہیں، وہ لوگوں کے قلیل اور کثیر ہونے کو نہیں دیکھتے، بلکہ جب اللہ کی نافرمانی کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل کو رنج پہنچتا ہے، غصے میں آتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی سے لوگوں کو روکتے ہیں، روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں کی نشانیوں میں سے، ان کی علامات میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کو برداشت نہیں کرتے، جہاں بھی اللہ کی نافرمانی کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی نافرمانی سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور عزیزان مکرم، آخر میں حدیث مبارکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا، میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے تھے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت میں ایک ایسا منظر بھی ہوگا، اللہ کے پاک بارگاہ کے اندر ایسے لوگوں کو بھی لایا جائے گا جو نہ انبیاء میں ان کا شمار ہوگا نہ شہداء میں ان کا شمار ہوگا۔ وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ اللہ کے بندے نبی نہیں ہوں گے، وہ اللہ کے بندے شہید نہیں ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت قیامت والے دن ان کو بڑی عزتوں سے نوازے گا، خالق کائنات ان کو بڑا مقام عطا فرمائے گا، بلند رتبہ عطا فرمائے گا۔ جب وہاں پہ انبیاء اور شہداء ان لوگوں کے رتبے کو دیکھیں گے، ان لوگوں کے مقام کو دیکھیں گے، تو وہ جب دیکھیں گے کہ یہ نبی بھی نہیں ہے، یہ شہید بھی نہیں ہے، لیکن ان کا مقام بڑا بلند ہے، ان کی اتنی بڑی عزت افزائی ہو رہی ہے، ان کا رتبہ بڑا اعلیٰ ہے، تو وہ ان لوگوں پر رشک کریں گے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایسے لوگ کہ جو نہ نبی ہوں گے نہ ولی نہ شہید ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت ان کو بلند مقام عطا فرمائے گا، تو ان کے مقام کی بلندی کو دیکھ کر اللہ کے انبیاء اور شہداء ان کے اوپر رشک کریں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ یعنی وہ لوگ جو نبی بھی نہیں ہوں گے، شہید بھی نہیں ہوں گے، لیکن رتبہ اتنا بڑا ہوگا، مقام اتنا بلند ہوگا، تو یا رسول اللہ ایسے لوگ کون سے لوگ ہوں گے؟ ان کا کردار کیا ہوگا؟ وہ کیسے اعمال کرتے ہوں گے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ ہم ان کو کیسے پہچانیں؟ یا رسول اللہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ایسے لوگ جن کا مقام اتنا بلند ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ان کو پہچانیں، ان کا کردار کیسا ہوگا، ان کے کردار کے متعلق ہمیں بتائیں، ان کے اعمال کیسے ہوں گے، وہ کیسے کام کرتے ہوں گے، ان کے کاموں کے متعلق ہمیں بتائیں، تاکہ ہم لوگ ان سے محبت کریں، ہم لوگ ان سے الفت کریں، ان کے ساتھ محبت کریں۔ تو میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا میں لوگوں سے محبت کریں گے تو فقط اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مخلوق سے پیار کریں گے تو فقط اللہ کی رضا کے لیے، وہ کسی سے اپنی ذات کے لیے محبت نہیں کرتے، وہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو فقط اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے محبت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگوں سے صرف اس لیے محبت کریں گے کہ ان کا مقصد اس محبت سے اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوگا۔ اور فرمایا میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے نورانی ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے، دمکتے ہوئے ہوں گے، اور ان کو نورانی ممبروں پر بٹھایا جائے گا، اور ان کو کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اور وہ کسی چیز کے لیے غمگین نہیں ہوں گے۔ تو عزیزان مکرم، یہ اللہ والوں کی نشانی ہے، یہ اللہ والوں کی پہچان ہے، یہ اللہ والوں کی معرفت کی علامت ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، وہ اس لیے محبت لوگوں سے نہیں کرتے کہ ان کی ذات کو اس سے فائدہ ہوگا، نہیں، اپنی ذات کے لیے کسی سے محبت نہیں کرتے، ان کی محبت صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ فقط اس محبت سے لوگوں سے کے ساتھ، اس پیار سے ان کی
ان کا مقصود جو ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو عزیزان مکرم، اللہ والوں کی معرفت اور ان کی پہچان کے متعلق چند نشانیوں کا ہم نے ذکر کیا۔ خالق کائنات ہم سب کو صحیح معنی حقیقی طور پر اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جانے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔